السلام علیکم پیارے ریڈرز، اٹس می یور رائٹر عائشہ وان. ہوپ سو یو آل آر ڈوئنگ ویل. تو آج ہم پھر سے اپنی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی، تو سٹارٹ کرتے ہیں. ناول جان حسن، از قلم عائشہ امان، کیس نمبر 62 پارٹ 1. ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. اس نے مندی مندی آنکھیں کھولتے، آہستہ آہستہ کروٹ لیتے، گردن موڑ کے پیچھے دیکھا، جہاں میر حسن تمام تر حسن اپنے حسین چہرے پر سمیٹے گہری نیند سو رہا تھا. حسن کے ہاتھ عائشہ کے پیٹ پر بندھے تھے، جبکہ عائشہ کا سر حسن کے بازو پر تھا. بنا شرٹ کے اس کی چوڑی چھاتی سورج کی طرح چمک رہی تھی. ڈارک براؤن بال سبیہ پیشانی پر بکھرے پڑے تھے. اس کی حسین داڑھی، واللہ غضب ڈھاتی آنکھیں اس وقت بند تھی. نیند کی حالت میں بھی اس کے حسین چہرے پر چھائی سنجیدگی اسے جان لیوا بنا رہی تھی. عائشہ سانس روکے بغیر پلک جھپکائے اپنے شاہجی کو دیکھ رہی تھی، جو ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے حسن سے بے نیاز اسے جھنجھوڑ کر رکھ رہا تھا. مکمل طور پر اپنی کروٹ حسن کی طرف کرتے اپنا سرخ سفید ہاتھ حسن کی داڑھی پر پھیرا. وہ جیسے اس حسین نوجوان میں کھو چکی تھی. حسن کے گلابی بھرے بھرے لب جو اس وقت سرخ تھے، انہیں دیکھ جیسے اس کم عمر لڑکی کے گلے میں سوکھے کانٹے چبھنے لگے. حسن کے ہونٹوں کی طلب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے اپنا معصوم چہرہ حسن کے قریب کرتے، نرمی سے حسن کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے. پہلا لمس ملتے ہی جیسے کرنٹ اس کے نازک وجود میں دوڑ سا گیا تھا. حسن کے ہونٹوں کا نرم و ملائم لمس اسے جنونی ہونے پر مجبور کر رہا تھا. عائشہ نے آہستہ آہستہ اپنی شدتیں بڑھانا شروع کی. کچھ دیر تک اس کے نازک لبوں کو چومتے رہنے کے بعد پیچھے ہوتے حسن کے حسین چہرے کو دیکھی. حسن اب تک گہری نیند میں سویا تھا. مدھم سا مسکراتے حسن کے گال کو اپنے نازک ہاتھ سے سہلایا، پھر جھک کر اپنا چہرہ حسن کی دودھیا گردن میں چھپاتے اپنا لمس بھی کھیرنے لگی. حسن کے چوڑے سینے کو اپنے ننھے مومی ہاتھ میں دباتے وہ مسلسل حسن کی گردن اور ہونٹوں پر اپنے نرم و ملائم لمس بکھیر رہی تھی. سکون محسوس کرتے نیند میں ہی حسن نے گہری سانس کھینچی. حسن کے چوڑے سینے پر اپنا نرم و ملائم مومی ہاتھ پھیرتے حسن کے نچلے لب کو اپنے ہونٹوں میں دبائے وہ مسلسل اس کے ہونٹوں کو چوس رہی تھی. عائشہ کے بھورے سلکی بال حسن کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے. حسن نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے اپنے ہونٹوں پر جھکی اپنی متائے جاں کو دیکھا. عائشہ کے بھورے سلکی بالوں کو نرمی سے کان کے پیچھے اڑیستے حسن پھر سے آنکھیں مونتا اس کے عمل میں برابر کا ساتھ دینے لگا. ہونٹوں کو آزاد کرتے نرمی سے حسن کی گردن کو چوما. حسن نے نیند سے بھری نشیلی آنکھوں سے اپنی بیبی گرل کو دیکھا. آنکھیں اب بھی آدھی بند تھیں. عائشہ شریر نگاہوں سے حسن کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ حسن کے سینے پر پھیر رہی تھی. حسن نے کچھ پل اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد پھر سے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بند کیا. حسن کو نیند میں جاتا دیکھ عائشہ شرارت سے حسن کے سینے اور پیٹ پر اپنے ہونٹوں کا لمس بکھیرتے ایک بے واقعی شرارت کر گئی تھی. حسن نے پیٹ سے آنکھیں کھولتے عائشہ کا نازک ہاتھ اپنے پجامے سے ہٹایا. تنگ نہیں کرو بیبی گرل. نیند سے ڈوبی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی. ساتھ ہی حسن نے کروٹ دوسری جانب بدلی. تنگ تھوڑی کر رہی ہوں، پیار کر رہی ہوں اپنے حبی جان کو. حسن کے بازو کے نیچے سے ہاتھ لے جاتے دھڑکنوں کے مقام کو اپنے ہاتھوں میں دباتے کان کو اپنے دانتوں سے کاٹا. حسن نے اس کا ہاتھ پکڑتے واپس پیچھے کی طرف جھٹکا، جبکہ آنکھیں بند ہی تھیں. عائشہ کا لمس پھر سے اپنی کمر اور گردن پر محسوس کرتے حسن تب کر اٹھ بیٹھا. بیبی گرل، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں سو رہا ہوں؟ پر آپ تو اٹھے ہیں. آنکھیں پٹ پٹاتے معصومیت سے بولی.
بیبی گرل، میں پہلے ہی بہت تھک چکا ہوں، سونے دو مجھے، ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ غصے سے کہتے حسن کروٹ لے کر لیٹا ہی تھا جب عائشہ ایک بار پھر حسن پر حاوی ہوتی، اپنے نرم و ملائم لمس اس کی گردن پر بھی کھیرنے لگی۔ حسن ناک سے ہوا نکال کر اٹھ کھڑا ہوتا، ایک جھٹکے سے اس نازک وجود کو اپنی گود میں بھرتا، کمرے کا دروازہ کھول کر اسے باہر کھڑا کرتا، دروازہ پٹ سے بند کیے واپس اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھانے لگا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی کمفرٹر منہ تک تانتے سوتا بنا تھا۔ عائشہ اپنا معصوم گول مٹول سا چہرہ اندر گھساتی شرارت سے حسن کو دیکھی، پھر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے وہیں سے دوڑتے ہوئے سیدھا بیڈ پر لیٹے میر حسن پر چھلانگ لگا گئی۔ عائشہ کی یوں اندھا دھند چھلانگ لگانے پر حسن کی چیخ نکل گئی تھی، پیٹ اور پسلیوں کا تو جیسے برا حشر ہو گیا تھا۔ شاید یہ نادان لڑکی حسن کو اپنا گدھا سمجھ بیٹھی تھی، جو جب جی چاہا اس پر کودنے لگی۔ اپنے گھٹنوں کو پیٹ سے لگائے کچھ دیر تک تو وہ حسین مرد درد سے تڑپتا رہا، جبکہ وہ نازک پری اپنے معصوم چہرے کے ساتھ حسن کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ حسن کے خونخوار نظروں سے اپنی جانب دیکھتے ہی اپنے چھوٹے چھوٹے سفید دانت نکالتے کھلکھلا کر ہنسی۔ حسن جو اس پر پھٹنے لگا تھا، اس کی کنڈیشن کا سوچتے جیسے دماغ بھگ سے اڑا۔ بے وقوف عورت، تم اس حالت میں بندروں کی طرح کود رہی ہو۔ حسن بھڑک کر کہتا، اس کے دونوں مومی ہاتھوں کو اپنے ایک ہی مضبوط ہاتھ میں قید کرتا، اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے عائشہ کے ماتھے پر وار کرنے لگا۔ حسن نے 4 بار اپنی ہتھیلی ٹپ ٹپ کرتے عائشہ کے ماتھے پر ماری۔ اس حالت میں اس نے حسن پر چھلانگ لگائی تھی، اگر وہ نیند میں اپنے بچاؤ کے لیے کہیں ٹانگ مار دیتا یا کچھ اور تو کیا ہوتا؟ حسن کے مارنے پر عائشہ اپنی خوبصورت آنکھوں کے بلوروں کو گول گول گھما کے اپنا دماغ گھوم جانے کی ایکٹنگ کرتی، پھر سے حسن کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کھلکھلا کر ہنسی۔ اب تنگ کیا تو بہت بری طرح ماروں گا، غصے سے کہتے حسن واپس کمفرٹر خود پر لیتا سوتا بنا۔ واہ بھائی واہ، آپ کریں تو محبت پیار اور ہم کریں تو تنگ۔ حسن نے گردن موڑتے بھسم کر دینے والی نگاہ سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اچھا جا رہی ہوں، کھا ہی جائیں بس۔ اچھا آخری پپی دے دیں پھر جاتی ہوں۔ اپنے ننھے ہاتھ کو دکھاتے آنکھیں گھمائیں، جبکہ آخری الفاظ کھسیانی سا مسکرا کر بولی۔ حسن گہری سانس لیتا کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھتا، ہاتھ بڑھا کر اس سے قریب آنے کا اشارہ کر گیا۔ عائشہ جلدی سے گھٹنوں کے بل اپنے دونوں ہتھیلیاں بیڈ پر رکھے حسن کے قریب ہوئی۔ حسن اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا، اپنی 4 انگلیاں گردن جبکہ آنکھوں انگوٹھا اس کے گال پر رکھے نرمی سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ کچھ پل اس کے ہونٹوں کو چومتے رہنے کے بعد الگ ہوتا، اس کے ہونٹوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس کے خوبصورت ہیزل آنکھوں میں دیکھا۔ نکلو اب، واپس لیٹتے ایسے بولا جیسے جہاں کا بازار ہو۔ عائشہ منہ بسور کر حسن کی چوڑی پشت کو دیکھی۔ تھوڑا اور رومانس کر لیتے ہیں نا؟ پورے حق سے حسن کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے لگی تھی، جب حسن نے اسی وقت بازو سے پکڑتے بیڈ پر دھکیلا۔ سیکنڈز میں نکلو یہاں سے، ورنہ تو غائب کر دوں گا۔ ہائے اللہ، میں تو آپ میں ہی غائب ہونا چاہتی ہوں۔ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے شرماتے ہوئے حسن نیچے جھکتا بیڈ کے نیچے رکھے اپنے سلیپرز اٹھانے لگا، جبکہ عائشہ اگلے ہی پل چھو منتر ہوتی باتھ روم کی طرف دوڑی تھی۔ دن چڑھ چکا تھا، آج خان کی بارات تھی، ہر طرف خوشیاں تھیں، جبکہ سب سے زیادہ خوش آج عائشہ تھی، اس کی آپی جو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنے آ رہی تھی۔ تمام لوگ ناشتہ بھی کر چکے تھے اور اب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ گھر میں آج کافی مہمان پہلے ہی آ چکے تھے، جبکہ کچھ رات رکے تھے۔ گھر میں تمام لوگ ہی موجود تھے، اگر نہیں تھا کوئی تو وہ تھے میر حسن اور اس کے 4 بچے۔ وہ پانچوں اب تک اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ پھوپھو بھی لاؤنج میں بیٹھی
تسبیح ہاتھ میں پکڑے بڑبڑ مسلسل کچھ بڑھائے جا رہی تھیں، جبکہ حسن صاحب کے ماتھے پر سخت قسم کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ بی جان، جی بیٹا، خرم مرتضیٰ اور عزی کہاں ہیں؟ صبح سے نظر نہیں آ رہے۔ چہرے پر تیوریاں سجائے سنجیدگی سے بولے، اب تک وہ اپنے فلیٹ سے باہر نہیں آئے، کسی کو بھیجیں ان کی طرف اور بلوا کے لائیں یہاں۔ جی، ماریا بھی سر کو خم دیتی آگے بڑھی تھی، جب کچھ دیر بعد واپس آتے احسن صاحب سے مخاطب ہوئیں۔ بیٹا وہ تینوں دروازہ نہیں کھول رہے، شاید سوئے ہوئے ہوں گے۔ احسن صاحب نے محض ہنکارا بھرا، جبکہ غصہ مزید بڑھنے لگا تھا۔ دن کے ٹھیک 12 بجے اس حسین شہزادے نے سیدھی کروٹ لیتے گہری انگڑائی لی، دائیں جانب نظر دوڑائی جہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلی نظر حسن کی گھڑی پر پڑی جو 12 کا ہنسا بجا رہی تھی۔ یکدم ہی کرنٹ کھاتے مقابل اٹھ بیٹھا۔ شٹ! حسن نے فوراً سلپرز پہنتے باتھ روم کی طرف دوڑ لگائی۔ کچھ دیر میں تیار ہو کر اپنی بھرپور وجاہت سمیت وہ حسین شہزادہ اپنے بھاری قدم لیتا نیچے اترا۔ لاؤنج میں تقریباً سب بڑے ہی موجود تھے، جنہیں سرے سے ہی اگنور کرتا حسن خان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ سب کی نظریں اس حسین نوجوان کی طرف اٹھی تھیں، مگر حسن نے ایک بار بھی اس طرف نہ دیکھا کہ کون بیٹھا ہے کون نہیں۔ احسن صاحب حسن کو نیچے آتا دیکھ دانت پر دانت جماتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ حسن اندر داخل ہوا تھا۔ خان بیڈ پر الٹا لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ حسن نے پردے کھولتے روشنی کو کمرے میں آنے کا راستہ دیا۔ خان اٹھ جا، 12 بج گئے ہیں۔ کمفرٹر جو خان کے پیروں میں رل رہا تھا کھینچ کر جھاڑتے طے کرتے ہوئے بولا۔ حسن نے کتنی ہی آوازیں اس معصوم شہزادے کو دی تھی، مگر مجال ہو جو اس کے کانوں میں جوں تک رنگے۔ خان اٹھ بھی جا، اب کیا نشے کر کے سویا ہے؟ بہت کام دیکھنے ہیں آج، بارات ہے تیری، اٹھ جا۔ بارات کا سنتے خان نے پٹ سے اپنی سیاہ پرکشش آنکھیں کھولی۔ بارات؟ وہ بھی میری؟ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے حسن کو دیکھ بے یقینی سے بولا۔ ہاں بھائی تیری، اب اٹھ جا، نہیں تو ساری زندگی کے لیے کنوارا رہ جائے گا۔ یاہو، آج میری بارات ہے، میری جنگلی بلی، میرا انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں تمہیں لینے۔ حسن کے تہہ کیے ہوئے کمپیوٹر کو گول گول گھما کر اچھالتے خان فوراً حسن کا گال چوم کر باتھ روم کی طرف بھاگا، جبکہ حسن صدمے سے اس کمپیوٹر کو تک رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں ساتھ کمرے سے باہر نکلتے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھے۔ بی جان، جی بیٹا، خان کے پکارنے پر ماریا بھی جلدی سے حاضر ہوئیں۔ ناشتہ بنا دے ہمارے لیے، خان کے حکم دیتے ہی بی جان اس بات میں سر ہلاتی کچن کی جانب بڑھی۔ دوسری جانب مرتضیٰ اور خرم بھی اٹھ چکے تھے۔ ٹائم کو دیکھ ان کے بھی ہوش اڑے۔ جلدی جلدی تیار ہوتے مرتضیٰ رضا کے فلیٹ میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی نظر اس معصوم لڑکی پر پڑی جو اوندھے منہ لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ مرتضیٰ نے فوراً اسے مار مار کر جگایا، پھر تینوں ایک ساتھ ملک شاہ ولا میں داخل ہوئے۔ لاؤنج میں سب بڑوں اور ایکسٹرا مہمانوں کو دیکھ ان دونوں نے تھوک نکلا، جبکہ رضا اب تک لاپرواہ بنا بال کھجاتے ہوئے نیند سے منہ کھول رہا تھا۔ السلام علیکم۔ تینوں نے ایک ساؤتھ لاؤنج میں بیٹھے سبھی نفوس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب یک زباں ہو کر جواب دہ ہوئے۔ کچھ لوگ نتھے پھلائے حقیر نظروں سے ان تینوں شہزادوں کو دیکھ رہے تھے۔ تینوں سب کی نظروں کا نظر انداز کرتے آسیہ بیگم کے آگے جھکے، جس پر وہ باری باری تینوں کا ماتھا چومتی محبت سے ان کے گال پر پیار کرنے لگی۔ کہاں تھے میرے بیٹے اتنی دیر سے؟ سوری امی جان، بس دیر سے آنکھ کھلی آج، مرتضیٰ دھیمے سے بولا۔ کوئی بات نہیں میرا بچہ، جاؤ شاباش ناشتہ کر لو، ماریا بھی بنا رہی ہیں۔ آسیہ بیگم کمر تھپکتے شفقت بھرے لہجے میں بولی، جس پر وہ تینوں اس بات میں سر ہلاتے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھے۔ ابھی چپس کا باؤل
گود میں رکھے، نتھے پھلائے آنکھیں چھوٹی کیے مرتضیٰ کو گھور رہی تھی۔ ان تینوں کے چہرے ہی صاف بتا رہے تھے وہ ابھی اٹھ کر آئے ہیں۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے مرتضیٰ نے نظریں اٹھاتے ابیحہ کی جانب دیکھا، جس پر وہ فوراً نظریں پھیر گئی۔ وہ تینوں بھی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تھے، جہاں میر حسن اور خان پہلے ہی براجمان ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم ینگ ماسٹر، اندر داخل ہوتے سلام کرتے ہوئے باری باری جھک کر حسن کے گال کو چومتے تینوں اپنی اپنی جگہوں پر کرسی کھینچ کر بیٹھے۔ ماریا بی نے ان پانچوں کے آتے ہی ناشتہ لگانا شروع کیا تھا۔ ابھی انہیں ناشتہ کیے کچھ دیر ہی گزری تھی جب ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ صاحب جی، ڈرتے ڈرتے حسن کو دیکھ استفسار کیا۔ بغیر اسے دیکھے نوالا منہ میں ڈالتے۔ صاحب جی، وہ بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، ناشتے کے بعد آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ حسن نے کھاتے کھاتے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا، جس پر ملازمہ جلدی سے نظر جھکا گئی۔ دوسری نظر حسن کے ان چاروں پر پڑی تھی، جو شریر مسکراہٹ کے ساتھ حسن کو تکنے لگے۔ ینگ ماسٹر، اندر جاؤ تو ذرا میری طرف سے بابا کو ایک کس کر دینا، میں آرام سے ناشتہ کر کے آؤں گا۔ نوالا منہ میں ڈالتے حسن کو تپ چڑھانی چاہی۔ وہ صاحب جی، آپ پانچوں کو بلایا ہے بڑے صاحب نے۔ ملازمہ کی بات پر جو وہ چاروں ریلیکس بیٹھے تھے ہونک بنے ملازمہ کی جانب دیکھے۔ ہاتھ میں پکڑا نوالا منہ کے آگے ہی آ کے رک گیا تھا۔ حسن نے شدید نظروں سے ان کے اڑے ہوئے چہرے دیکھے۔ ٹھیک، جاؤ تم، حسن کے سنجیدگی سے کہنے پر ملازمہ فوراً سر کو خم دیتی ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ یہ بابا کیوں بلا رہے ہیں؟ خان نے گڑبڑا کر حسن سے پوچھا۔ ان پانچوں کو ہی خطرے کی بو آ رہی تھی، جبکہ وجہ دیر تک سونے کی لی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اب وہ پانچوں حسن صاحب کے دروازے پر کھڑے ناخن چبا رہے تھے، جب ابیحہ پھر سے چاکلیٹ کھاتے کھاتے ان کی طرف آئی۔ یہاں کیوں کھڑے ہو تم سب؟ یار بہنا، تنگ نہیں کرو، اگر کٹنی حرکتیں کرنی ہیں تو جاؤ یہاں سے، خان بیزاریت سے بولا۔ تنگ تو ابھی تم پانچوں کو بابا کریں گے، ساری رات جو کر کے آئے ہو اس پر، ابیحہ ان کے ہوش اڑاتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ساری رات؟ ہاں؟ ابیحہ نے لا علمی میں کندھے اچکاتے ان چاروں کے چکے چھڑوائے، جبکہ حسن سنجیدہ اور ریلیکس کھڑا تھا۔ جاؤ جاؤ اندر جاؤ، بابا صبح سے ویٹ کر رہے ہیں۔ بابا کو کس نے بتایا ہمارے رات باہر جانے کا؟ خان نے تپ کر ابیحہ کو دیکھتے سوال داغا۔ کسی نے بتایا ہوگا، اور کون ہے فسادی اس گھر میں؟ رضا بھی دانت پیستا غصے سے بولا۔ بہنا، بس تم شادی کر لو، جان چھوڑو ہم معصوموں کی، 24 گھنٹے کٹنی عورتوں کا کردار بخوبی ادا کرتی ہو۔ میں فسادی لگتی ہوں تم سب کو؟ اپنے بھائیوں کی باتیں سنتے اس نازک دل لڑکی کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ابیحہ روتے ہوئے جانے لگی تھی، جب حسن نے ان دونوں کو سختی سے آنکھیں دکھاتے فوراً ابیحہ کا ہاتھ تھام کر اسے روکتے اپنے سینے سے لگایا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میری شہزادی کو؟ میری پیاری بہنا تو جان ہے میری، ہمارے گھر کی رونق، ہم پانچوں بھائیوں کی ایک لوتی شہزادی۔ ابیحہ کا معصوم خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ایک ایک لفظ محبت بھرے لہجے میں کہہ کر نرمی سے ابیحہ کا ماتھا چوما۔ رضا اور خان بھی شرارت سے مسکرا دیے، جبکہ 5 بھائی کہنے پر مرتضیٰ 2 انگلیوں سے اپنی گردن کھرچتا نتھے پھلائے اپنے دائیں جانب کی دیوار کو گھورنے لگا۔ تم سب مجھ سے تنگ نہیں ہونا؟ ارے میری جان، کیوں تنگ ہوں گے ہم؟ اتنی پیاری بہن ہے میری، اور کیا اللہ ہر کسی کو دیتا ہے اتنی پیاری شہزادی؟ ابیحہ نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ حسن نے مسکرا کر دوبارہ ابیحہ کا ماتھا چوما، جس پر وہ چھوٹے معصوم بچے کی طرح خوش ہوتی اچھل اچھل کر لاؤنج میں بیٹھی اپنی باقی کزنز کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی معصوم سی خوشی پر پیچھے وہ پانچوں خوبصورتی سے مسکرا دیے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے سب سے پہلے میر حسن اندر داخل ہوا، جس کے پیچھے باقی چاروں بھی لب دبائے اندر داخل ہوئے۔
دروازہ بند کرو۔ ان پانچوں کو اندر آتا دیکھ احسن صاحب اپنی اینکیں اتار کر کتاب بند کرتے سخت سنجیدگی سے بولے۔ رضا نے تھوک نکلتے دروازہ بند کیا۔ کیا کر رہے تھے تم سب؟ میں نے 40 منٹ پہلے بلایا تھا۔ ناشتہ کر رہے تھے بابا، حسن سنجیدگی سے بولا۔ دن کے 12:30 بجے تم سب ناشتہ کر رہے تھے۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے حسن نے نظریں یہاں وہاں پھیری، جبکہ خان اور رضا نے فوراً ناخن دانتوں میں دبائے تھے۔ رات کہاں تھے تم سب؟ پانچوں نے تھوک نکلتے احسن صاحب کو دیکھا۔ یہ وہی سوال تھا جس سے وہ بچنا چاہ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے لیے گئے تھے۔ اتنی رات تھکاوٹ کے باوجود تم پانچوں صرف کھانا کھانے باہر گئے، بغیر کسی گارڈ کو ساتھ لیے، کسی کو بتائے؟ بابا سچ سچ بتاؤ میر، رات کہاں تھے تم پانچوں؟ اور ہرگز جھوٹ نہ کہنا مجھ سے، کیونکہ میں سب پتہ لگا لوں گا۔ احسن صاحب کی کرخت آواز کمرے میں گونجی تھی۔ بابا جان، ہم سچ میں صرف کھانے کے لیے گئے تھے، خان اور چام کی ضد پر، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ازہر خان ساتھ گیا تھا، ان دونوں کو کیوں لے کر گئے ساتھ؟ میر مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تم لوگ رات کسی مشن پر نکلے تھے؟ احسن صاحب کی بات پر پانچوں ہونک بنے انہیں تکنے لگے۔ نہیں بابا جان، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم صرف کھانے کے لیے ہی گئے تھے۔ بابا جان، ینگ ماسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ سب بھی ایک ایک کرتے اب بولنے لگے تھے۔ دروازہ نوک ہونے پر احسن صاحب نے مقابل کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ایک ملازمہ احسن صاحب کے ہاتھ میں لفافہ دیے واپس جا چکی تھی۔ پانچوں کی نظریں اس لفافے پر ہی تھیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں گا کہ تم سب کیا کرتے رہے ہو رات بھر، پر یاد رہے اگر یہ سچ میں کوئی مشن ہوا تو ایک کی بھی خیر نہیں آج۔ احسن صاحب کے ہاتھوں میں گاڑی کا ڈیش کیم دیکھ ان پانچوں کی آنکھیں ابل کر باہر آئی تھیں۔ نہیں بابا، آپ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ حسن نے فوراً جھپٹا مارتے وہ لفافہ لینا چاہا، جب احسن صاحب نے بروقت حسن کی پہنچ سے دور کیا۔ میر حسن، حسن دوبارہ مزاحمت کر رہا تھا، جب احسن صاحب کی گرجدار آواز پر خاموش ہوتا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی کل کی حرکتوں کو یاد کرتے ان چاروں کے چہرے سرخ ٹماٹر ہو رہے تھے۔ شرم سے پانی پانی ہوتے وہ چاروں اپنا آپ حسن کے پیچھے چھپانے کی تگ کرنے لگے۔ خرم کی حالت تو بکھری ہی خراب ہو رہی تھی، کیونکہ آج تک ہر کسی نے خرم کا سنجیدہ روپ ہی دیکھا تھا۔ احسن صاحب نے ڈیش کیم اپنے موبائل میں اوپن کرتے ویڈیو دیکھنا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے ویسے ویسے ان کی آنکھوں کے پپوٹے بڑھتے جا رہے تھے۔ احسن صاحب نے بے یقینی سے رضا کی جانب دیکھا، اپنا ایک ہاتھ چہرے پر رکھتا شرمندگی سے حسن کے پیچھے چھپنے لگا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد احسن صاحب سے تو سیریس رہا جا رہا تھا، نہ ہی وہ ہنس سکتے تھے۔ ان کے چہرے کی رنگت بھی سرخ پڑنے لگی تھی۔ موبائل بند کرتے بے یقین نگاہوں سے ان پانچوں کی جانب دیکھا۔ اب ہو گیا آپ کو یقین؟ نظریں چراتے حسن یہاں وہاں دیکھ بولا۔ ٹھیک ہے، پر جب تک خان کی شادی نہیں ہو جاتی مجھے تم سب کسی مشن پر کام کرتے نظر نہ آؤ۔ جی بابا۔ اور رات بھر آوارہ گردیاں کرنا اب بند کر دو، بیوی والے ہو گئے ہو دونوں، ان کی شادیوں کا بھی انتظام کرو۔ اب رات 10 بجے کے بعد تم میں سے کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اور یہ میرا آخری حکم ہے۔ احسن صاحب کے سنجیدگی سے کہنے پر ان پانچوں کی ہوائیاں تو اڑی تھیں، مگر فی الوقت خاموش رہے۔ چلو جاؤ کام دیکھو، اب آدھا دن تو یوں سونے میں گزار دیا تم سب نے۔ جی بابا جان۔ پانچوں جلدی سے نیوے نیوے ہو کر نکلنے لگے تھے، جب احسن صاحب کی آواز پر ان کے قدم تھمے۔ خرم بیٹے کے لیے بھی اب لڑکی ڈھونڈ لینی چاہیے، ضرورت پیش آنے لگی ہے۔ احسن صاحب مسکراہٹ دبا کر بولے۔ احسن صاحب کی بات پر خرم نے آنکھیں مینچتے اپنا نچلا لب زور سے کچلا۔ ساری عزت کا کچومر نکل گیا تھا آج۔ جلدی سے پیچھے مڑے بغیر فوراً سے کمرے سے باہر نکلے۔ کمرے سے نکلتے ہی پانچوں ایک دوسرے پر لگے الزام دیتے ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے لگے۔ لڑنا بند کرو اور جا کر کام دیکھو، وہ پانچوں بڑی بڑی آوازوں میں
ایک دوسرے کو کوس رہے تھے جب احسن صاحب کی آواز پر پل میں سب تتر بتر ہوتے اپنے کام دیکھنے لگے۔ عائشہ کمرے میں داخل ہوئی تھی جب نظر سامنے ہی وارڈروب پر لٹکی شیروانی پر پڑی جو گولڈن اور ہاف وائٹ کے کمبینیشن میں سمپل مگر بے حد قیمتی شیروانی تھی۔ عائشہ قدم قدم چلتی شیروانی کے پاس آتی اپنے ہاتھوں سے چھو کر اسے دیکھنے لگی۔ حسن تولیے سے بال رگڑتا باتھ روم سے باہر نکلا تو تولیا کندھے پر ہی ڈالے آئینے کے سامنے کھڑا تھا جب عائشہ نے رخ موڑتے حسن کو دیکھا۔ شاہ جی؟ یس شاہ کا بیبی۔ آئینے پر نظریں مرکوز کیے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ٹھیک کرتے استفسار کیا۔ یہ شیروانی کس کی ہے؟ تمہارے حبی جان کی۔ عائشہ نے پھر ایک نظر شیروانی کو دیکھا۔ شاہ جی مجھے بھی برائڈل ڈریس پہننا ہے۔ حسن کے پیچھے آ کر کھڑی ہوتی اپنے نازک بازو حسن کے پیٹ کے گرد باندھے نرمی سے بولی، جبکہ حسن کے ہاتھ جو اس کے بالوں میں چل رہے تھے عائشہ کی فرمائش پر فوراً تھمے۔ اگلے ہی پل نظر انداز کرتا اپنا عمل پھر سے جاری کر گیا۔ شاہ جی سنیں نا۔ عائشہ کی خفگی بھری آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجی۔ اس کا نازک وجود میر حسن کے برست کے پیچھے مکمل طور پر چھپ چکا تھا۔ سنائے نا جی، آپ کی ہی تو سنتے ہیں ہم۔ برش واپس ٹیبل پر رکھتے اپنا ہاتھ داڑھی پر پھیرتے خود کو آئینے میں دیکھا۔ شاہ جی مجھے برائڈل ڈریس پہننا ہے۔ عائشہ کی ضد پر حسن نے گہری سانس لیتے اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ ہاں جی، کیوں چاہیے آپ کو برائڈل ڈریس؟ شادی آپ کی ہو رہی ہے ادھر۔ نہیں، مجھے برائڈل ڈریس پہننا ہے تو پہننا ہے۔ آپ بھی تو شیروانی پہن رہے ہیں نا؟ بیبی میری شیروانی سمپل ہے، گروم شیروانی نہیں پہن رہا میں۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے برائڈل ڈریس چاہیے تو چاہیے بس۔ میرا بچہ یہاں دیکھو، میں کتنا پیارا ڈریس لایا ہوں اپنے بیبی کے لیے۔ اسے پہن کر میری بیبی چھوٹی سی پرنسس لگے گی۔ اس کی ضد بڑھتی دیکھ حسن فوراً اسے پچکارنے کے لیے اسے ڈریس دکھانے لگا جو لائٹ پنک کلر میں نہایت خوبصورت میکسی تھی۔ نہیں، مجھے یہ نہیں پہننا، مجھے برائڈل ڈریس چاہیے۔ بیبی گرل فضول ضد نہیں کرتے، کتنا پیارا ڈریس لایا ہوں تمہارے لیے۔ برائڈل ڈریس تم کیری نہیں کر پاؤ گی اس کنڈیشن میں۔ مجھے برائڈل ڈریس چاہیے تو چاہیے بس۔ عائشہ غصے اور رونے کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائی پیر پٹکتی ہوئی بولی، بیبی گرل میری جان کیا ہو گیا ہے؟ برائڈل ڈریس بہت ہیوی ہوتا ہے، تم نہیں کیری کر پاؤ گی میری جان، پلیز بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ عائشہ کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں بھرتے پریشانی سے بولا، جانتا تھا محترمہ ایک بار کوئی ضد پکڑ لے تو منوا کے ہی چھوڑتی ہے۔ عائشہ حسن کے ہاتھوں کو جھٹکتی پیر پٹکتی ہوئی بیڈ کے قریب فرش پر بیٹھتی نین تسمے بہانے لگی۔ حسن نے پریشانی کی حالت میں اپنے ماتھے کو مسلا۔ اچھا ٹھیک ہے، لاتا ہوں برائڈل ڈریس اپنے بچے کے لیے۔ یہ بتاؤ میرا بیبی کون سا کلر پہنے گا؟ اس کی خوبصورت آنکھوں سے ٹوٹتے موٹے موٹے آنسو دیکھ حسن کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ فوراً اس کے قریب فرش پر بیٹھتا اس کا معصوم سا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے بولا، مجھے ریڈ کلر کا لہنگا پہننا ہے۔ ہچکی بھرے آنکھیں رگڑتے ہوئے معصومیت سے بولی، ریڈ کلر؟ حسن کے ناک چڑھا کر کہنے پر عائشہ نے معصومیت سے حسن کو دیکھا۔ آپ کو ریڈ کلر نہیں پسند؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارے حبی جان کو ریڈ کلر زہر لگتا ہے۔ حسن نے منہ بصورت استفسار کیا۔ وہ الگ بات، اسے لال رنگ سے عشق تھا مگر خون کے رنگ سے۔ میں نے تو اپنی شادی پر بھی ریڈ ڈریس پہنا تھا، کیا میں آپ کو تب بھی زہر لگ رہی تھی؟ اس کے معصومیت بھرے سوال پر حسن نے کچھ پل اس کا معصوم چہرہ دیکھا۔ نہیں میرا بچہ، ہماری شادی والے دن تو تم میرا ایمان خرید چکی تھی، پر تمہارے ڈریس ریڈ نہیں ڈیپ ریڈ تھا، بلڈ کے کلر کا۔ حسن کے محبت سے کہنے پر عائشہ خوشی سے مسکرائی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں بھی ڈیپ ریڈ ڈریس پہنوں گی آج۔ حسن نے گہری سانس لیتے اسے دیکھا۔ حسن جتنا چاہتا تھا وہ اسے سمپل اور ایلیگنٹ رکھے، اتنا ہی وہ نادان لڑکی خود کو اماں بنانے پر تلی تھی۔
اچھا ٹھیک ہے، پر کیری تو کر لو گی نا؟ سوچ لو بیبی، ایسا نہ ہو طبیعت خراب ہو جائے۔ عائشہ کی پھولی گال سہلاتے پریشانی سے بولا۔ نہیں ہوتا کچھ بھی مجھے، میں آپ کی طرح بوڑھی تھوڑی ہوں۔ حسن کو دیکھ شرارت سے بولی۔ میرا خیال ہے اسی بوڑھے پر آج صبح صبح تم فدا ہوئی تھی۔ حسن کی آنکھیں چھوٹی کر کے کہنے پر عائشہ خوشی سے کھلکھلا کر ہنسی۔ حسن بھی مسکرا کر اس کی دونوں خوبصورت آنکھوں پر کو چومتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بارات لے جانے میں زیادہ وقت نہیں بچا تھا۔ حسن نے 40 منٹ کے اندر اندر عائشہ کے لیے خوبصورت سے برائڈل لہنگا آرڈر کیا، جسے وہ ننھی پری خوشی خوشی تھامتی تیار ہونے کے لیے فاریہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ حسن کے لاکھ منع کرنے اور دھمکانے کے باوجود وہ لڑکی ایک نہ سنتی، اپنا بھاری بھرکم لہنگا لیے آہستہ آہستہ نیچے اتری۔ فاریہ جو گیسٹ روم میں ٹھہری ہوئی تھی اس کے کمرے میں داخل ہوتے پکارا۔ فاریہ آئینے کے سامنے بیٹھے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ جیسے عائشہ کے دل کو کچھ ہوا، فوراً سے اپنا جوڑا اور جیولری بیڈ پر رکھتی فاریہ کی جانب بڑھی۔ فاری، کیا ہوا تجھے میری جان؟ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ فاریہ کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے تڑپ کر استفسار کیا۔ میرا چہرہ؟ فاریہ نے اپنے چہرے پر سے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے گالوں پر ریڈنس اور ریشز بنے ہوئے تھے۔ یہ کیا کر دیا تو نے فاری؟ میں تو گولڈن پر لگا رہی تھی، یہ سب ہو گیا، اب میں شادی پر اچھی کیسے لگوں گی؟ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھر سے رونے لگی تھی۔ عائشہ نے گڑبڑا کر یہاں وہاں دیکھا، پھر جلدی سے اسے پانی پلاتی اس کی کمر تھپکنے لگی۔ فاری، بس کر دے، یوں رو مت۔ فاریہ کو روتا دیکھ اس نازک جان کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے تھے۔ تو ایک کام کرنا، کچن سے جا کر برف لا اور اسے اپنے چہرے پر لگا، دیکھنا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ فاریہ کے دونوں سرخ گالوں کو دیکھتے عائشہ نے جلدی سے حل پیش کیا۔ کیا سچ میں ٹھیک ہو جائے گا؟ آنسو صاف کرتے تصدیق چاہی۔ ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ، پر مجھے یہ بتا، یہ گولڈن پرل کیوں لگا رہی تھی تو؟ اور تجھے اتنا اچھا کس کے لیے لگنا ہے جو یہ فضول کریمیں لگانے لگی؟ اصل بات پر آتے عائشہ کمر پر ہاتھ رکھے آئیبرو اچکا کر بولی۔ عائشہ کی بات پر فاریہ کی آنکھوں کے سامنے چھم سے رضا کا معصوم و حسین چہرہ لہرایا، آنکھوں میں شرم و حیا جیسے خود ہی سمٹ آئی تھی۔ بول بھی، اس کے بازو کو جھٹکا دیتے منہ پھلا کر استفسار کیا۔ کیا بولوں؟ اب میں تیری دوست ہوں، اگر اچھی نہیں لگوں گی تو لوگ کیسی کیسی باتیں بنائیں گے، ہمیں اچھے سے تیار ہونا ہوگا تاکہ لوگ ہمیں دیکھتے ہی رہ جائیں۔ فاریہ اپنی طرف سے عائشہ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، پر میں تو ہوں ہی بہت حسین، میرے شاہ جی کہتے ہیں تمہیں کسی میک اپ کی ضرورت نہیں، تم میرے لیے دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو، اور میرے شاہ جی یہ بھی کہتے ہیں کہ… اچھا بس کر، اپنے شاہ جی کے قصیدے بعد میں پڑھنا، ابھی مجھے برف لانے دے۔ حسن کے ذکر پر فاریہ جل بھن کر کہتی۔ عائشہ سے کچن کا راستہ پوچھ کر باہر نکلی۔ کچن میں داخل ہوتے فاریہ فریج کھولتی برف تلاشنے لگی تھی، اس بات سے انجان کہ رضا گیلانی پیچھے شیلف پر بیٹھے سیب کھاتے ہوئے اسے ہی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ فریج میں برف کہیں نہیں ملی تھی۔ فاریہ نے فریزر کھولنے کی کوشش کی، وہ فریج بھی تو جیسے پوری دیوار جتنا بڑا تھا۔ اتنا بڑا فریج وہ لڑکی اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس 5 فٹ کی لڑکی کا قد اتنے اونچے چوڑے فریزر تک کیسے پہنچتا؟ جیسے تیسے اس نے دروازہ تو کھول دیا، مگر برف کی ٹرے دوسرے شیلف پر ہونے کی وجہ سے بہت کوششوں کے بعد بھی وہ نکال نہیں پا رہی تھی۔ رضا کچھ دیر تک تو اسے یوں ہی بندروں کی طرح چھلانگے لگاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر اپنا سیب وہیں شیلف پر رکھ کر اترتا چلتا ہوا فاریہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ رضا کے منہ میں سیب بھرا ہوا تھا، جسے چباتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ بڑھاتے برف کی ٹرے نکالی۔ فاریہ جس کا سارا دھیان بس اس ٹرے پر تھا، اچانک چونک کر پیچھے مڑی، جہاں رضا گیلانی اپنی تمام تر وجاہت سمیت رف سے حلیے میں اس کے بے حد قریب کھڑا سنجیدگی سے اسے تک رہا تھا۔ تھینک یو، دھڑکتے دل کو قابو کرتے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش میں جلدی سے رضا کے ہاتھوں سے برف کی ٹرے لینا چاہی، جس سے رضا فوراً اپنا بازو اوپر کرتا اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ فاریہ نے نظریں اٹھاتے رضا کو دیکھا۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کچن میں؟
میں برف لینے آئی تھی۔ کسی نے تمیز نہیں سکھائی تمہیں؟ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو ان کے گھر کی ہر چیز مالک سے پوچھ کر لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں 10 گز کی زبان تو دے دی، مگر شاید تمیز سکھانا بھول گئے، رائٹ؟ اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دباتے فاریہ رضا کی شرٹ کو دل کے مقام سے اپنی مٹھی میں پکڑتی، پنجوں کے بل اوپر کو ہوتی، رضا کے ہاتھ سے آئس ٹرے لیے خاموشی سے نظریں جھکائے سینک کے جانے بڑھی۔ رضا بھی خاموشی سے سینے پر ہاتھ باندھتا اسے دیکھنے لگا۔ فاریہ ٹرے کو پانی کے نیچے پکڑے اس میں سے آئس کیوبز نکالنے کی تگو دود کر رہی تھی، مگر مجال ہو جو ایک بھی نکل آئے۔ اوپر سے رضا کے پیچھے کھڑے ہو کر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا اسے مزید کنفیوز اور گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ پل رضا اسے تکتا رہا، پھر واپس شیلف پر چڑھ کر بیٹھتا، اپنا سیب اٹھا کر کھانے لگا۔ نظریں ہنوز اس کم عمر لڑکی پر جمی تھیں۔ کتنی دیر وہ برف نکالنے کی کوشش کرتی رہی، کبھی تھپڑ مارتی ٹرے کے پیچھے تو کبھی ہوا میں لہراتی، مگر ایک بھی کیوب اس میں سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ اب جیسے اس لڑکی کی حالت رونے والی ہو رہی تھی۔ رضا نتھے پھلا کر شیلف سے اترتا، واپس فاریہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اس کے سر کے اوپر سے ہاتھ لے جاتے ایک باؤل نکالا، پھر فاریہ کے ہاتھ سے آئس ٹرے لیتا اس باؤل کے اوپر زور سے مار گیا۔ ایک ہی باری میں کئی کیوبز نکلتے اس باؤل میں گرے تھے۔ رضا نے ایک جتاتی نظر فاریہ کے جھکے ہوئے چہرے پر ڈالی، پھر ٹرے سائڈ پر کرتا پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ فاریہ جلدی سے برف والا باؤل اٹھاتی پلٹ کر جانے لگی تھی، جب رضا کی خوبصورت آواز پر اس کے قدم تھمے۔ ٹرے کو واپس بھر کر تمہارا باپ رکھے گا؟ اگر چیزیں پوچھ کر لینے کی تمیز نہیں سکھائی گئی تو کم از کم جو لیا ہے اسے استعمال کرنے کے بعد اسی جگہ واپس رکھ جاؤ۔ رضا کی سخت آواز پر فاریہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر اپنے آنسوؤں پر بند باندھتی خاموشی سے پیچھے مڑی۔ باؤل سائڈ پر رکھتے اس نے آئس ٹرے کو پانی سے بھرا، پھر فریج کی طرف بڑھتی ٹرے فریزر میں رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک ہی کسی نے اس کی نازک کمر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اسے اوپر کو اٹھایا تھا۔ رضا کی اس حرکت پر فاریہ اچانک گھبرا کر مڑی، جب گھبراہٹ کے باعث ٹرے اس کے ہاتھ سے پھسلا تھا، جس وجہ سے سارا پانی کچھ رضا کی شرٹ پر تو کچھ حصہ فرش پر گرا تھا۔ رضا نے نتھے پھلاتے اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا، جبکہ فاریہ کا بس نہیں چل رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ایک تو اس کا چہرہ خراب ہو چکا تھا، اوپر سے وہ سنگ دل شخص اسے اس حالت میں دیکھ چکا تھا، ساتھ ہی مسلسل اس کے ماں باپ کا ذکر کرتے اسے ذلیل بھی کر رہا تھا۔ تھوڑا سلیقہ سیکھ لو اپنے گھر والوں سے، اتنا خرچ کر رہے ہیں تمہاری پڑھائی پر، سب بیکار، کوئی ایک فائدہ جو تم میں نظر آتا ہو۔ غصے سے کہتے رضا اپنے کپڑے جھاڑنے میں مصروف تھا، جب سوں سوں کی آواز پر ایک جھٹکے سے سر اٹھاتا فاریہ کی جانب دیکھا، جو آنکھیں مینچے شدت سے رو رہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ رضا کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ بھنڈی، کیا ہو گیا؟ تم رونے کیوں لگ گئی؟ میں تو مذاق کر رہا تھا یار۔ فاریہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھنڈی، تم رونا بند کرو یار، میں صرف مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ، میں تو خود خادم ہوں اس گھر کا۔ میری ماں، رو نہیں، خدا کا واسطہ ہے۔ رضا مسلسل باہر کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی منتیں کر رہا تھا، کیونکہ اگر حسن یہ سب دیکھ لیتا تو یقیناً آج رضا کا آخری دن ہوتا۔ ایک بار پہلے بھی وہ بلا وجہ اسے رلا چکا تھا۔ قدموں کی چھاپ سنتے گڑبڑ آ کر رضا فوراً فاریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتا اسے لیے ایک دم سے شیلف کے اندر گھسا۔ اب منظر کچھ یوں تھا، رضا اسی شیلف کے نیچے اندر کو گھس کر لیٹا تھا جس پر کچھ دیر پہلے بیٹھا تھا۔ فاریہ کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھے رضا اسے اپنے ساتھ لگائے نیم دراز تھا۔ فاریہ کی پشت رضا کے سینے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جبکہ دیکھا جائے تو فاریہ اس وقت رضا کی گود کا حصہ تھی۔ فاریہ کا رونا دبانے کے لیے رضا مضبوطی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا بازو بھی اس کے گرد پھیلائے اسے بھی اپنے ساتھ چھپا رہا تھا۔ فاریہ اس وقت مکمل رضا کے حصار میں جکڑی تھی۔ اچانک ہوتی اس رفتار پر وہ نازک لڑکی رونا تو بھول بیٹھی تھی،
مگر آنکھوں میں اٹکے آنسو اب بھی قطرہ قطرہ کرتے اس کی کن پٹی سے ٹپک رہے تھے۔ ازی، کہاں گیا یہ لڑکا؟ اب تک تو یہی تھا۔ کچن میں آتے ابیہا رضا کو نہ دیکھ پر سوچ انداز میں بولی، پھر شیلف پر پڑے آدھے ادھورے سیب کو دیکھ پلٹ کر پلیٹ اور چھری لیتی اسے شیلف پر اپنے لیے فروٹس کاٹنے لگی۔ رضا سانس روکے اپنا نچلا لب دبائے بیٹھا تھا، جبکہ فاریہ بیچاری خوف زدہ سی آنکھیں یہاں سے وہاں گھما رہی تھی۔ یاد آنے پر کہ اس کے ہاتھ تو آزاد ہیں، فوراً اپنے ہونٹوں پر رکھے رضا کے ہاتھوں کو ہٹانے لگی۔ چپ۔ اس کی مزاحمت پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ مزید بڑھاتے ایک جھٹکے سے اسے مزید اپنے اندر بھینچا۔ رضا کی گرم سانسیں فاریہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ گردن موڑتے رضا کے چہرے کو دیکھا، جس پر پریشانی صاف واضح تھی۔ ان دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں، انجانے میں ہی صحیح مگر زندگی میں پہلی بار رضا کے لانی کسی لڑکی کو اپنے بے حد قریب لے آیا تھا۔ رضا نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹایا۔ ہاتھ ہٹاتے ہی وہ کچھ بولنے لگی تھی، جب رضا نے اپنی شہادت کی انگلی فاریہ کے ہونٹوں پر رکھتے اسے خاموش کروایا۔ نظریں مسلسل بھٹک بھٹک کر اس کے گلابی لبوں پر جا ٹھہرتی، ایک دوسرے کی قربت پر دونوں کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ ابیہا پلیٹ بھر کر فروٹس لیتی کچن سے باہر نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہی رضا نے گردن اونچی کرتے نظریں دوڑائیں۔ ابیہا کو وہاں موجود نہ دیکھ رضا نے ایک جھٹکے سے فاریہ کو خود سے دور دھکیلا اور کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بھرائی ہوئی آواز میں رضا کو دیکھ گویا ہوئی۔ اس لیے کیونکہ اگر تمہیں یہاں بغیر اجازت کی تانکا جھانکی کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو پل کی دیر کیے بنا تمہیں گھر سے باہر نکال دیا جاتا۔ شکر کرو میں نے بچایا ہے تمہیں، ورنہ نہ جانے کتنے سوالوں کے جواب دینے پڑتے تمہیں۔ سارا الزام فاریہ کے سر ڈالتے رضا ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنا آدھا ادھورا سیب لیے کچن سے باہر نکلتا چلا گیا۔ رضا کے جاتے ہی فاریہ پھر سے روتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ رضا جو ابھی کچن سے باہر ہی نکلا تھا، فاریہ کو یوں خالی ہاتھ بھاگ کر جاتے دیکھ رک کر واپس کچن کی جانب بڑھا۔ وہ لڑکی سچ میں برف نہیں لے کر گئی تھی۔ رضا کندھے اچکاتا برف کا باؤل لیے گیسٹ روم کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی لگا تھا جب اندر سے آتی آوازوں نے اس کی سانسیں اور قدم منجمد کیے۔ فاری، پلیز چپ کر جا، اللہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ میرے ماما بابا کیوں چلے گئے آشو؟ کیوں تنہا چھوڑ دیا مجھے؟ سب کے ماما بابا ہوتے ہیں، میرے کیوں نہیں؟ بیڈ پر بیٹھی عائشہ کے پیٹ سے لپٹے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ باہر کھڑے رضا کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ فاری، پلیز چپ ہو جا، یوں رو مت، دیکھ میں ہوں نا تیرے پاس، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، تو جو کہے گی میں وہ کروں گی تیرے لیے، مگر پلیز یوں رو مت۔ فاریہ کے رونے پر عائشہ بھی اپنی خوبصورت آنکھوں سے آنسو ٹپکاتی فاریہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے روتے ہوئے بولی، اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلتے اپنے مضبوط ہاتھ کی مٹھی زور سے بھینچی، پھر گلا کھنگارتے کمرے کا دروازہ نوک کرتا اندر داخل ہوا۔ رضا کو دیکھتے عائشہ نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ لو چھوٹی آفت، یہ بھول گئی تھی کچن میں۔ برف کا باؤل عائشہ کی جانب بڑھاتے سنجیدگی سے بولا، جبکہ فاریہ رضا کو دیکھتے ہی اپنا چہرہ پھیر گئی تھی۔ فاریہ کو یوں چہرہ موڑتے دیکھ اس حسین نوجوان کے دل پر مانو کسی نے تیر چبھو دیے تھے۔ تھوک نکل کر خود پر ضبط کرتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آپ کی ایپیسوڈ جسے میں نے بہت شارٹ ٹائم میں لکھا ہے۔ آئی ہوپ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ایپیسوڈ پر مجھے آپ سب کا 100% رسپانس چاہیے۔ سائلنٹ ریڈرز تھوڑی زحمت کر کے ایک لائک اور کامنٹ کر دیا کریں۔ اگر اس ایپیسوڈ پر بھی 500 کامنٹس اور 4K تک لائکس نہ ہوئے تو اگلی بار مجھ سے گلہ نہ کیجیے گا،
کیونکہ اگر آپ کا قصور نہیں ہے تو پھر میرا بھی قصور نہیں ہے۔ ہفتے میں 1 ایپیسوڈ دوں گی آرام سے۔ اگر جلدی دینے پر بھی یہی حال ہے تو مجھے خود کو ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ آج سب اپنا ریویو دیں گے اور میں صرف ریویوز والے کامنٹس کو ہی گنوں گی۔ دل والے کامنٹس، امیزنگ ایپیسوڈ ایٹسیٹرا یہ سب کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ امید ہے آپ سب اس بار اپنا رسپانس ظاہر کریں گے۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔